بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر اخروی اجر۔ حدیث بخاری۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ وقت ولادت اس نے اسے حضرت آمنہ کے گھر بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی عبداللہ کے گھر ولادت ہونے والی ہے، میری باوج آمنہ کی خدمت کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو سویبہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی کے گھر بیٹا عطا کیا ہے۔ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اسے بہت برے حال میں دیکھا تو اس سے پوچھا کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا میں سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر کچھ سیراب کیا جاتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی واقعہ کو عظیم محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو لہب مر گیا تو میں نے اس کو 1 سال بعد خواب میں بہت برے حال میں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے پایا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہیں ہو بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن ہر سوموار کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ عذاب میں تخفیف کی وجہ یہ تھی کہ سوموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور سویبہ نے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو اس نے اسی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ابو لہب کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کے تحت لکھا ہے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ وہ بولا میں آگ میں ہوں، تاہم ہر پیر کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا ہر پیر کو میری 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جس سے میں پیتا ہوں، اور مجھے یہ تخفیف اس وجہ سے ملتی ہے کہ میں نے سویبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے جس کے بارے میں قرآن میں مذمت نازل ہوئی کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی رات خوشی کرنے پر یہ جزا عذاب سے تخفیف دی جاتی ہے، تو اس موحد مسلمان امتی کی جزا کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے تحت رقم تراز ہیں۔ یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور مال صدقہ کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے، تو کیا مقام ہوگا اس مسلمان کا جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجسن ہو اور ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرے۔ ہاں عوام کی ایجاد کردہ بدعات مثلا ناچ گانے اور محرمات و منکرات سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے انسان میلاد کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔
امام القراء حافظ شمس الدین ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف عرف الطریف فی المبلد الشریف میں لکھتے ہیں، جب دشمن خدا ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب میلاد خوشی کرنے پر عذاب میں ایک کمی پاتا ہے، تو وہ مسلمان جو محب اور محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میلاد کی خوشی کرنے اور اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کرنے پر کیا مقام پائے گا؟ خدا کی قسم، میرے نزدیک اللہ کریم ایسے مسلمان کو اپنے فضل سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا۔ شکریہ۔